بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورس، آج کا ہمارا جو یہ لیکچر ہے تو وہ ہے گلائسرائڈ کے حوالے سے۔ گلائسرائڈ چونکہ یہ کیمسٹری والوں کا وہ ایک سبجیکٹ ہے، اور چونکہ یہ انگریڈینٹ ہے، مختلف چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں کہ گلائسرائڈ ایسے ایسٹرز ہیں جو گلیسرول اور فیٹی ایسڈ سے مل کر بنتے ہیں۔ چونکہ اس کے مختلف ڈیفینیشنز ہیں سائنس والوں کے ہاں، لیکن اتنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایسٹرز ہیں، اور جو گلیسرول اور ساتھ میں فیٹی ایسڈ سے مل کر یہ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں گلائسرائڈ۔ اچھا، گلائسرائڈ یہ کس چیزوں سے بنتا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں؟ تو اس کے جو سورسز ہیں تو سب سے پہلے بیڑ، بکری، گائے، خنزیر وغیرہ کی چربی میں جو ٹشوز ہوتے ہیں یا جو بافتیں ہوتی ہیں تو ان سے یہ بنتا ہے۔ ساتھ میں جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پہ پنیر ہے، مکھن ہے، دودھ ہے، تو ان سے بھی بنتا ہے۔ اسی طرح سے مچھلی سے بھی بنتا ہے، اور جو پودوں کے روغن یا تیل ہوتا ہے، مختلف پودے، تو ان سے بھی بنتا ہے۔ اس کے مختلف سورسز ہے، اسی سے یہ گلائسرائڈ بنتا ہے۔ اب اس کے جو استعمال ہے وہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ تو اس کا استعمال مختلف قسم کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ مختلف مصنوعات میں بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور روزمرہ کی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ چیزیں ہم کنزیوم بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل یوز بھی کرتے ہیں۔ تو مختلف کھانے پینے کی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹافیاں ہیں، چاکلیٹس ہیں، چیونگم ہیں، اور اسی طرح سے مختلف جو سافٹ ڈرنکس ہیں، اور جو مٹھاس پیدا کرنے والے انگریڈینٹس ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ڈائٹری سپلیمنٹ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جو غذائی مقویات ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوائیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، خاص کر جو کانسی کی کے شربت ہوتا ہے یا ٹیبلٹس ہوتے ہیں، اس طرح سے مختلف کیپسولز، ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اینٹی بایوٹکس جو دوائیاں ہوتی ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور جو قبض کشا دوائیں ہیں ان میں بھی، اور ساتھ میں بلڈ پریشر کو کم کرنے والی جو دوائیں ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جو جلنے کی وجہ سے جو نشانات ہیں اور اس کے لیے جو کریمیں بنائی جاتی ہیں تو ان کریم میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کاسمیٹکس کی جو پروڈکٹس ہیں، اشیاء ہیں، ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے شیمپو ہے، صابن ہے، یا بدبو زائل کرنے والی جو اشیاء ہیں، مصنوعات ہیں۔ اسی طرح سے شیونگ کریم ہے، صابن ہے، اور مختلف چیزیں اس طرح سے جو خاص یا جو شیونگ کریم ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ساری کاسمیٹکس میں آتی ہیں تو کاسمیٹکس کے مختلف اشیاء میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ بعض لوگ اس کے کہتے ہیں کہ اس کے کچھ نقصانات ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات بھی نہیں ہیں، وہ چونکہ ہمارے اس لیکچر کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگ خود ہی سرچ کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ یا گوگل پہ، مختلف چیزوں پہ۔ لیکن ابھی جو اصل چیز ہے تو وہ ہے اس کا جو شرعی حکم ہے۔ شرعی حکم اس کا کیا ہوگا؟ تو شرعی حکم بہت زیادہ آسان ہے، یعنی جو گلائسرائڈ ہے تو کسی بھی چیز میں اس کا استعمال ہوا ہو تو ان کو ہم کنزیوم کر سکتے ہیں، یا اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے آسان سا حل شریعت کی نظر سے میں یہ ہے کہ اگر یہ حلال جانور کی چربی سے حاصل کیا گیا ہو، اور وہ حلال جانور بھی شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے ہوں، یا مچھلی سے ہوں، یا پودوں سے حاصل کیا گیا گلائسرائڈ ہو، تو اس کا استعمال مطلقاً حلال اور پاک ہے، یعنی کسی بھی چیز میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اگر حلال جانوروں سے حاصل کیا گیا ہو، لیکن یہ حلال جانور شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیے گئے ہوں، یا خنزیر کی چربی سے اس کو حاصل کیا گیا ہو،
تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال مطلقاً ناجائز ہے اور اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ اس میں تبدیلی ماہیت ہوئی ہے، استحالہ اس کا ہوا ہو، تو پھر تو اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن جو ریسرچرز ہیں اس فیلڈ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ اس کا استحالہ ہو جائے اور اس کے انقلابی ماہیت، اور انقلابی ماہیت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی چیز کی مکمل اپنی حقیقت معدوم ہو جائے، اس کے سارے صفات ختم ہو جائے، اس کی اپنی ذات ختم ہو جائے، اور وہ ایک نئی شیپ میں، ایک نئی حقیقت میں سامنے ایک نئی ذات اس کو مل جائے اور نئے صفات مل جائیں، تو اس کو استحالہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ استحالہ کوئی اس میں ثابت کر لے تو پھر اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، اگر کسی جگہ پہ یہ نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو پھر تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔